السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے گھر کی ساری کلیننگ کروائی کہ گھر میں جیسے فرائیڈے کو ہمارا آف ہوتا ہے تو میں فری ہوتی ہوں، تو اس دن پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ گھر کو پورا صاف کرا دوں تاکہ پورا ہفتہ وہ آرام سے نکل جائے، کیونکہ جو کام والی ہوتی ہیں یہ سامنے سے ایسے کر دیتی ہیں کہ جی باجی ہم نے کر دی، جی باجی ہو گیا سارا، لیکن کرتی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی یہ دکھاتی ہوں کہ کس طرح کرنی چاہیے، ظاہر آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا چلیں میں مزید کچھ میں آپ سے شیئر کروں۔ تو یہ جیسے صوفوں کے پیچھے سے جیسے جھاڑو لگاتی ہیں تو ساتھ ہی صوفوں کے پیچھے لگا دیتی ہیں، اور لیکن وہ یہ ساتھ ہی لگا دیتی ہیں صوفوں کو ساتھ ہی، تو وہ پیچھے سے نہ تو کپڑا لگ سکتا ہے نہ صحیح صاف ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ پہلے ان کو پیچھے سے سارا ٹاکیاں لگا لو، تو پھر اس کے بعد صوفوں کو پیچھے کرنا، تو اس طرح پھر وہ نیچے سے بھی اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اس دفعہ کیا کیا کہ یہ ایک بلیچ تھی وہاں پہ امتیاز پہ آئی ہوئی، یہ بیسک تو یہ ہے صوفے صاف کرنے کے لیے اور کارپیٹ صاف کرنے کے لیے، لیکن میں اس میں پانی میں ڈلوا کے ساتھ یہ ہینڈ واش ہی میں تو ڈال دیتی ہوں اندر، اس سے اتنا اچھا فرش ایسے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے چمکارے ہی مار رہے۔ تو میں نے وہ اس سے صاف کر کے تو پھر اسے کہتی ہوں کہ چلو آپ صوفوں کو پیچھے لگا دو۔ تو بس اسی طرح ہونا چاہیے کہ بھئی ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن بعد ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے صوفوں کو ساروں کو آپ پیچھے سے آگے کریں، ان کو اچھی طرح پیچھے سے کرٹن وغیرہ جو پیچھے سے صوفے ہیں ان کو جڑوائیں، اور اس کے بعد اس کو پیچھے لگائیں۔ تو یہ ہوتے جاتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ بندہ صاف کر لیتا ہے تو پورا ہفتہ پھر وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہی ہیں یا کچھ کس طرح کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے جتنے مرضی آپ سر پہ بھی بیٹھ جائیں، جس طرح کر لیں، عام روٹین میں بندہ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ جلدی میں ہوتا ہے، تو کبھی کوئی فون کر رہا ہے یا کوئی کہیں جانا ہوتا ہے تو بندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن رکھ لیں جب آپ یہ پورا گھر کو اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کروائیں۔ تو اس لیے میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ ہفتے میں جس دن ایک دن فارغ ہوتی ہوں اس دن میں ان سے ساری مکمل صفائی کرواتی ہوں۔ اور ڈرائنگ روم ایسی جگہ ہے جہاں پہ روز تو کوئی اتنا بیٹھتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ بھی صحیح طرح مکمل صاف کروائیں تو بھی بالکل صحیح، پھر باقی مہینہ یہ صاف ستھرا رہتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ زیادہ تر چیزیں ڈیکوریشن وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ کٹائی والے جیسے فرنیچر ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر مٹی چلی جاتی ہے، اور جب تک آپ اس کو ڈیپلی اندر سے صاف نہ کروائیں بیٹھ کے اس کے صحیح طرح دیکھ کے، تب تک یہ کوئی نہیں صاف رہتے۔ تو اس لیے یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ یہ ڈرائنگ روم کو ضرور ایسے ڈیپلی صاف کریں، تاکہ اگر کسی وقت کوئی اچانک مہمان آ بھی جاتا ہے تو آپ کا گھر ایسے صاف ستھرا، یا ڈرائنگ روم جیسے ہوتا ہے وہ صاف ستھرا۔ لونگ تو ایسے ہوتی ہے نا چیز جو ہر وقت استعمال کے لیے ہوتی ہے، تو یہ ڈرائنگ روم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مہینے میں ایک دفعہ بھی آپ ایک بہت اچھا ایسے صاف ستھرا ایک دفعہ کروا دیں تو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، کیونکہ سامنے سے تو جب یہ ہوتا ہے نا کہ چیزوں کو بس یہ ایسے کر دیا جی ہم نے صاف کر دیا، لیکن جو پیچھے سے اور جیسے صحیح اندر سے کر کے یہ لوگ نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو پھر اندر سے ڈیپلی ایک دفعہ صاف کرانا، ڈیکوریشنز وغیرہ کو صاف ستھرا، کیونکہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں، آپ ایک ہی دفعہ اتنی مہنگی چیزیں بنا سکتے ہو، روز روز تو بنائی نہیں جاتی، اور ان کو جب تک آپ مینٹین نہ رکھیں، ان کو صاف ستھرا نہ رکھیں،
تو اگر صاف ستھری چیزیں رکھی تو یہ سالہ سال ایسے ہی چمکتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہی دنوں میں ایسے کاٹ کباڑ کی طرح آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ والی چیزیں تو جیسے ایک ہی دفعہ بنتی ہیں لائف میں، تو جیسے اب پھر آگے سے نئے آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے بناتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنی جیسے زندگی میں ایک ہی دفعہ بندہ وہ کروا کے پھر ان کو مینٹین رکھتا ہے، ان کو صاف ستھرا کیے رکھتا ہے، اور جب انسان نے خود ایسے کیا ہوتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، کہ تو ہر ایک مطلب گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، سب لوگ تقریباً ایسے ہی کرتے ہیں، سارے اپنی چیزوں کا ایسے ہی دھیان رکھتے ہیں، تو رکھنا بھی چاہیے۔ کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے جو بس لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن کرنی نہیں چاہیے لاپرواہی، وہ ہر چیز کو اپنی سمجھ کے تو بڑا اچھا صاف ستھرا اور صاف رکھنا چاہیے، اور نوکروں پہ چھوڑ دیں تو وہ تو بالکل بھی نہیں، آپ کی چیز کو وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہی ہوتا ہے کہ کون سا ہماری چیز ہے، جیسے مرضی۔ یہ دیکھیں کتنا اب ایسے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ اب یہ لاؤنج کی باری ہے، آج جس طرح میں صفائی کروا رہی تھی، یہ نوکر کو جب بھیجتے ہیں تو 10 منٹ بعد پتہ چلتا ہے جی صاف ہو گیا، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، لیکن جب اس طرح خود کروانے لگیں تو وہ کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں ان کو صاف کرواتے کرواتے، اور پھر کہیں گی کہ نہیں آپ چلی جائیں، ہم تو جی کر لیتے ہیں، آپ باجی تھک جائیں گی چلی جائیں، لیکن نہیں، میں کہتی ہوں نہیں، میں نے بس ادھر ہونا ہے، بس آتی تم لوگوں نے بس فٹافٹ کر کے تو جی ہم نے کر کے آ گئے۔ میں کہتی ہوں نہیں، ایک دن اتنا وہ ٹائم میں دوں گی کہ صبح سے بے شک شام ہو جائے، لیکن ایک دفعہ میں نے مکمل صفائی ضرور کروا کے پھر ہٹنا ہے۔ جس طرح انسان خود پہ بڑی توجہ دیتا ہے نا، کہ ایک دن بندہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنا بڑا ہر چیز اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے، اپنا دھیان کرنا، اسی طرح گھر پہ بھی ایک دن پورا رکھنا چاہیے کہ یہ آپ بالکل وہ گھر کو ایسے نیٹ اینڈ کلین کروا لیں، پھر باقی دن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح مرضی رہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ جہاں پہ بچے ہوتے ہیں بچے پتہ رہے اسے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ گھر بکھرا ہوا ہے، اور پھر سارے وہاں پہ ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو صاف رکھیں۔ ٹی وی لانچ کو تو میں اپنے ہر ویکینڈ پہ ہی ضرور اسی طرح صاف ہونا چاہیے اور اس کو صاف کروانا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا کس طرح یہ اگر وہ روز وہ کرتی ہیں نا یہ کہیں گی نہیں نہیں ہم نے بڑا زبردست صاف کر دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو وہ ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ایسے ہو رہا ہے، لیکن جب ہفتے بعد آپ یہ پیچھے سے اور ہر طرف سے دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے صفائی کی ہی نہیں ہے، اس طرح اس وقت بڑا غصہ بندے کو آتا ہے، لیکن پھر کیا کریں، مجبوری ہے، ظاہر ان کے ساتھ بس جب تک اوپر سر پہ نہ رہیں تو یہ کچھ نہیں کرتے، اور میں تو یہ وہی جو بلیچ اور وہ ڈال کے میں نے یہ فرش پہ بھی ایسے ہی مرواتی ہوں، تو یہ واش تھوڑا سا کیونکہ ٹی وی لانچ میں ذرا یہ ایریا زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ آرام سے یہ تھوڑا سا پانی یہ ڈال کے یہ لیکوڈ والا اور سے سارا اندر ڈال کے بلیچ والا تو ڈالیں تو فرش ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے چمکارے مار رہا ہے، ہر طرف سے چمک رہا ہے، لیکن وہی یہ ٹاکی روز لگاتی ہیں تو جی وہ ایسے لگتا ہے کہ بس ہر طرف لائنیں ہی لائنیں ہیں، اور ایسے گندا ہی گندا، اور تھوڑی دیر بعد ہی ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ ایسے گندا ہو گیا، اور ایسے یہ جس طرح میں نے واش کیا ہے تو اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، فرش ایسے لگتا ہے کہ بس چمک رہا ہے، اور صبح سے لے کے پھر شام تک ایسے لگتا ہے کہ بس فرش چمک رہا ہے، اور یہ کرتے جائیں تو ٹاکی لگاتے جائیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بس تھوڑی دیر بعد ہی بس گندا جائے، ویسے تو جہاں پہ بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑا جلدی گندا ہو جاتا ہے، بچے تھوڑی دیر بعد اتنا کام بکھیر دیتے ہیں، چیزیں اپنی پھیلا دیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے ہمیں کچھ دنوں بعد یہ ضرور اپنے گھر کو ایسے صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔
تو ایسے اچھا بھی لگتا ہے. ایسے ہی یہ بیڈ روم کا جیسے ان کے بھی اس کو بھی جیسے ہمیں ساتھ ساتھ ضرور دھیان رکھنا چاہیے. پتہ ہے آج کل یہ جو کلٹنگ والے بیڈ ہوتے ہیں اور سارا ان کے اندر اتنی مٹی چلی جاتی ہے. اور بچے جہاں پہ ہوں تو پتہ ہے وہ صوفے چیئرز پہ بچے اوپر کچھ نہ کچھ مار ہی دیتے ہیں. تو ان کو بھی ہفتے 10 دنوں بعد یا مہینے میں ایک دفعہ ان کو ضرور آپ کو واش کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے. جس طرح میں نے یہ بلیچ والا لیکوڈ والا یہ بنایا ہے نا، یہ صوفوں والا ہے. خاص کر یہ صوفوں کا یہ امتیاز سے میں نے لیا تھا. اس سے صوفے پہ جتنے بھی زیادہ ایسے داغ ہونا اس کو ڈال کے آپ ماریں نا، اتنا ایسے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے. تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ یہ سارا مینٹین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو گھر کو صاف کرنے کے لیے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جتن کرتے ہی رہتا ہے. تو لیکن کچھ ایسی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی بندہ سے دیکھتا ہے کہیں سے تو وہ ذرا اور بندہ آرام سکون سے دیکھ کے کر لیتا ہے. میں نے کہا چلے یہ میں اس طرح کر رہی ہوں تو آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ بھی دیکھ کے اپنے اسی طرح کر سکیں. تو آپ ہماری اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور اچھی ویڈیوز آپ کو بنا کے دکھائیں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.